ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع خلقه بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال مجيدا لا يزول مبدعا ومعيدا وكل أمر إليه يعود. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. صلاة والسلام خصوصا بالولاية منصوص بالوصاية يا صوب الدين سيد الوسيين والسيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها وسبطين إمامين سيدا الشباب أهل الجنة وآله الطيبين خصوصا لا سيما لحق الجديد وطلعة الرشيد مهدي الأمم جامع الكلام وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران مظلوم کربلا فرش عزا مجلس حسین پر تشریف فرما مومنین کرام، معزز عزاداران امام، جوانان، خواتین اور حضرات، عشرہ محرم کے
شاہ خراسان کے مجالس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ عنوان گفتگو نصرت و شفاعت، الہی تحفہ، الہی گفٹ، نصرت بھی اور شفاعت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم ترین تحفہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عظیم ترین تحفہ سب کو عنایت نہیں کرتا، سب کو نہیں دیتا ہے۔ ابھی تک آپ حضرات کی خدمت میں جو گفتگو جاری ہے وہ ساری تھی کہ پروردگار اپنی نصرت اور مدد اور اپنی شفاعت ان افراد کو عطا کرے گا جس سے وہ راضی ہے۔ اور اللہ کس سے راضی ہے؟ کہ میری پسند پر عمل کر لو۔ اللہ کی پسند کیا ہے؟ اللہ نے آواز دیا مجھے شکر بہت پسند ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو، مجھے اپنی یاد اور ذکر بہت اچھا لگتا ہے جب بندہ بھولے نہیں، فراموش نہ کر دے، مجھے محبت اپنی بہت اچھی لگتی ہے جب بندہ ساری محبتوں پہ مجھے ترجیح دے دے۔ کسی سے دوستی کرے تو میری محبت کے نتیجے میں، کسی سے دشمنی کرے تو میری محبت کے نتیجے میں، کسی کو دے تو میری محبت سے، کسی کا انکار کرے تو میری محبت سے، کسی کے تعلقات بنائے تو میری محبت سے، اور کسی سے تعلقات بگڑے تو میری محبت کی وجہ سے۔ جناب موسیٰ علی نبینا 3 دن کی مناجات اور دعا اور نمازوں کے بعد جب بارگاہ رب العزت میں پہنچے ہیں تو آواز دیا پروردگار نے موسیٰ میرے لیے کیا لائے ہو؟ 10 دن اور بڑھا دیا پروردگار نے، 40 دن کے بعد پہنچے۔ موسیٰ میرے لیے کیا لائے ہو؟ پروردگار یہ عبادتیں، یہ نماز، یہ دعا، یہ مناجات، یہ سب تیرے ہی لیے تو ہے۔ موسیٰ نمازیں تم نے اپنے لیے پڑھی ہے، روزہ اپنے لیے رکھا ہے، مناجات تم نے اپنے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا لائے ہو؟ یعنی نمازیں پڑھ کے، عبادتیں کر کے کبھی انسان فخر و مباحات یا غرور و گھمنڈ نہ پیدا ہو جائے کہ آج تو میں نے اتنی نمازیں پڑھی، تو آج ہم نے تو یہ دعا پڑھ لی، تو آج ہم نے یہ کر دیا، تو آج ہم نے وہ کر دیا۔ یہ سب کچھ ہم نے اپنے لیے کیا ہے، پروردگار کے لیے نہیں کیا ہے۔ نہ پروردگار کی خدائی بڑھ جائے گی، نہ ہماری عبادتوں سے نہ کرنے کی وجہ سے اس کی عبادتوں میں، اس کی عبدیت میں، اس کی توحید میں کوئی کمی آنے والی ہے؟ نہیں ہے۔ موسیٰ میرے لیے کیا لائے ہو؟ پروردگار یہ سب تیرے لیے نہیں ہے؟ کہا نہیں میرے لیے نہیں ہے۔ کہا میرے پروردگار یہ بتا صرف تیرے لیے کیا ہے؟ کہ موسیٰ تم نے میرے لیے کسی سے دوستی کی، میرے لیے محبت کی ہے، اور میرے لیے کسی سے دشمنی کی ہے؟ تمہاری محبت اور دشمنی کا معیار ذات پروردگار ہو۔ اللہ جس سے چاہتا ہے اور کہتا ہے محبت کرو اس سے محبت کرو، اور جس سے نفرت کرنے کا حکم دیتا ہے اس سے نفرت کرو۔ عزیزوں بہت بڑی بات ہے، اور انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے تو خدا راضی ہو جاتا ہے اور آواز دیتا ہے اے میرے بندو، اے میرے بندو، اگر تم شکر ادا کرو گے اور ایسا شکر ادا کرو گے کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اور ایسا یاد کرو گے جس میں بھول نہ پیدا ہو، ہر وقت مجھے یاد کرتے رہو، اور ایسی محبت جس سے اونچی، جس سے بڑی کائنات میں کسی کی محبت نہ ہو، تو یاد رکھیے، یاد رکھنا میں تمہیں دشمنوں سے بھی بچاؤں گا، حاسدوں سے بھی بچاؤں گا، شرکسوں سے بھی بچاؤں گا، اور میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، اور میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ لوں گا، اور جب میں تم سے راضی ہو جاؤں گا تو یاد رکھیے میری نصرت بھی تمہیں ملے گی اور میری شفاعت بھی ملے گی۔ تو یہ عطیہ الہی ہوا۔ خدا کو جتنا انسان راضی کرتا جائے گا، خدا کی نصرت اور مدد اتنی ملتی جائے گی۔ اب خدا کو کس طریقے سے یاد کریں؟ ہم شکر کے ذریعے ابھی تک بات چل رہی تھی، شکر کرتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد سارے شکر جامعیت مکمل ہو جاتے ہیں
وہ 6 الفاظ پر جہاں صبح اٹھتے ساتھ انسان بارگاہ رب العزت میں شکر ادا کرے، کبھی اس کی معرفت رکھتے ہوئے شکر ادا کرے، کبھی امت محمدی میں خلق ہونے کی یہ شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے محمد مصطفیٰ کی امت میں ہمیں خلق کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اٹھتے ساتھ انسان، اے میرے پروردگار، میرا رزق تو نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، بندوں کے حوالے نہیں کیا ہے۔ اے میرے پروردگار، میرے سارے گناہوں کا تو نے پردہ پوشی کر لی ہے، چھپا دیا ہے، میں عزت دار بن کر کائنات میں جاتا ہوں۔ اگر میرے گناہ سب کو سامنے دکھا دیے جائیں، بتا دیے جائیں، تو میں بے عزت ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا، کوئی سلام کرنے کے لائق نہیں، کوئی ملنے کے لائق نہیں ہوگا۔ یہ تیری نعمت نہیں ہے؟ اس پر شکر نہیں کرنا؟ جب شکر کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، جب اللہ راضی ہوگا تو تمہاری ہر عالم میں نصرت بھی ہوگی اور شفاعت میں ملے گی۔ اس کے بعد یہ ایک جملہ، 5واں جملہ ہے، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات بر محمد۔ حمد ہے اس پروردگار کی جس نے علی بن ابی طالب کی ولایت پر ہمیں متمسک کیا ہے، جمع کر دیا ہے، علی کی محبت دے دی، علی کی ولایت دے دی۔ یہ کم شکرانہ ہے؟ انسان ہر عالم میں اپنے خالق اور مالک کا شکر ادا کرے کہ اسے ولایت علی ابن ابی طالب ملی۔ یہاں تک بات آ گئی ہے میرے عزیزو، اب میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ ولایت شکر کے بعد، میں نے کہا خداوند عالم کہتا مجھے یاد کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میری یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ کسی چیز میں وہ سکون نہیں ملے گا جو یاد پروردگار میں سکون ملے گا۔ اب یہ نہیں کہ تم یا اللہ کہتے رہو کہ سکون ملے گا، جن چیزوں کی یاد میری خدائی یاد دلائے اسے یاد خدا کہتے ہیں، جن سے ملاقات میری ملاقات یاد دلائے، جن کی باتیں میرا خوف دلائے، وہ یاد الہی ہے۔ اس لیے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے۔ تم ہمیں بندوں کے اعتبار سے یاد کرو گے، ہم تمہیں خالق کے اعتبار سے یاد رکھیں گے۔ تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہر جگہ آباد و شاد رہو گے، اس لیے کہ خالق نے تمہیں یاد کیا ہے۔ تو آج جو کچھ بھی ہے یاد خدا کربلا ہے، کربلا یاد خدا کا نام ہے۔ 3 ہی چیز تو ساری کائنات میں سمٹ گئی۔ میری ساری باتوں کو آپ اپنے ذہن عالیہ میں رکھیے گا، پوری کائنات 3 چیزوں میں ہے۔ ایک ہے نام حسین، اللہ اکبر، نام حسین، یاد حسین، راہ حسین۔ نام حسین حیات ہے، زندگی ہے، برکت ہے، رحمت ہے، اور یاد حسین یاد خدا ہے، اور راہ حسین نجات کا ذریعہ ہے۔ نام لو، یاد کرو، اس راستے پہ چل جاؤ، یعنی حسین، حسینی، حسینیت۔ تو میرے عزیزو، یاد خدا، ذکر خدا، کمالات خدا، اللہ کا ذکر بڑا شیریں ہے، بہت میٹھا ہے۔ اللہ کہتا مجھے زیادہ سے زیادہ یاد کرو، مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، مجھے استغاثے کے ذریعے فسائلو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم سوال کرو اہل ذکر سے، جو ذکر یاد دہانی کرانے والے ان سے سوال کیا کرو۔ تو ذکر ایک سرمایہ ہے، ذکر ایک نعمت ہے، یاد خدا ساری کائنات سمٹی ہے۔ اللہ ہر چیز پہ، سورج، چاند، ستارے، یہ زندگی، یہ حیات، یہ رات، یہ دن، یہ ساری چیزیں یاد الہی تو ہیں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد انسان خدا کی یاد کرے، خدا کو یاد کرے، اور خدا کے نعمتوں کو یاد کرے، خدا کی برکتوں کو یاد کرے، خدا کے احسانات کو یاد کرے۔ یہ کون بتلائے گا؟ یہ آل محمد بتائیں گے کہ خدا کی نعمتیں کیا ہیں، خدا کی برکتیں کیا ہیں۔ خدا کو یاد کرو تو کیسے یاد کرو؟ امام حسین علیہ السلام نے خود فرمایا، اے میرے پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا ہے؟ جس کے پاس یاد خدا ہو جائے وہ سارا کائنات کا سرمایہ اس کے پاس ہو جاتا ہے، اور جو یاد الہی سے دور ہے کائنات میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک بڑی آسانی کے ساتھ آپ آگے تو نعمت ولایت، ذکر
الہی اعلان پروردگار ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے، لأنہ ذکر و ذکری، پیغمبر نے کہا اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ اگر علی کا تذکرہ کر رہے ہو تو یہ بھی تو ذکر الہی ہے، ذکر خدا ہے۔ علی نے کبھی اپنی طرف نہیں بلایا ہے، بلایا ہے تو خدا کی طرف۔ اگر اپنی طرف بلاتے تو کبھی نصیریوں کو قتل نہ کرتے، اور آواز دی ہم نہیں، مجھے بھول جاؤ، میرے خدا کو یاد کرو، اور اگر تم مجھے خدا مانو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اس لیے کہ میری ذات ہے یاد الہی، علی کا تذکرہ ذکر خدا ہے، یاد خدا ہے، انسان خدائی۔ اسی لیے مولا نے آواز دیا کہ خیبر کو 2 انگلیوں پہ اکھاڑ کے آواز دیا، بل بقوت ربانی، کہیں ایسی نہ ہو کہ میری طاقت دیکھ کے میرے انسان میرا فیور کرنے لگے، مجھے خدا مان لے۔ آواز دیا یہ دی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، ہر جگہ یاد الہی، نماز پڑھتے ہیں بحول اللہ وقوتہ یقوم ویقعد، تیری دی ہوئی طاقت سے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ انسان کو سمجھ میں آ جائے نماز میں تو پڑھ رہا ہوں، بدلہ میں مانگ رہا ہوں، لیکن یہ طاقت کس نے دیا ہے؟ یہ یاد الہی ہے، جس کی وجہ سے میں اٹھ بیٹھ رہا ہوں، یہ اللہ کی یاد۔ اللہ کی یاد جتنا ہوگی انسان خدا کو راضی کرے گا، اور جو خدا کو راضی کر لے گا اسے نصرت خدا بھی ملے گی اور شفاعت پروردگار بھی ملے گی۔ بس مجبوری ہے کہ موضوع کو جتنی جلدی ہمیں سمیٹنا ہے اور آپ کے اذہان عالیہ تک پیش کر دینا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ایک ہے شکر جس میں ملاوٹ نہ ہو، ایک ہے ذکر جس میں کبھی بھول نہ ہو۔ ہم جو بھی تذکرہ کرتے ہیں اصل میں یاد الہی ہوتا ہے۔ ذکر حسین کریں، ذکر خدا کریں، ذکر رزق کریں، ذکر ماں باپ کریں، ذکر اخوت کریں، حقوق الناس کی بات کریں، حقوق اللہ کی بات کریں، یہ سارا ذکر خدا ہے، اس لیے کہ سب کچھ ہم نے اس کے حکم پہ، اور یہ ساری نعمتیں دیکھ کے ہم اسے پہچانتے ہیں، اس کا تعارف کرتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین۔ یہ یاد خدا نہیں ہے، یہ شکر خدا نہیں ہے، یہ محبت خدا نہیں ہے کہ میرے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب دی۔ تو میرے عزیزو، شفاعت بھی خدا کی طرف سے، یاد الہی، ذکر خدا اور محبت پروردگار، یہاں تک آپ آگے میرے عزیزو۔ بس زیادہ زحمت نہیں دینا ہے۔ اب جب اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد انسان کی شامل حال رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور آخرت میں بھی محروم نہیں چھوڑے گا۔ آواز دے گا دنیا میں ہر مصائب اور آلام، ہر زحمتیں، ہر تکلیفوں کے مقابل میں ہم تمہاری نصرت کریں گے، مدد کریں گے، اور آخرت میں شفاعت کریں گے۔ کل میں نے گزارش کیا تھا، شفاعت قرآن مجید کرے گا، قرآن مجید ہماری شفاعت کرے گا، اور قرآن مجید بہترین شفاعت کرنے کا حق رکھتا ہے۔ کل میں نے گزارش کیا تھا، امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب بہت عظیم ہے، بہت برکت۔ جو بھی شخص حالت نماز میں قرآن مجید کی ایک آیت کھڑے ہو کے پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ ہر لفظ کے بدلے میں نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھے گا۔ نماز کے علاوہ اگر انسان بیٹھ کے پڑھے گا تو ہر حرف کے بدلے میں 1 نامے 10 نیکیاں لکھا جائے گا، اور اگر قرآن سنے گا تو ہر حرف کے بدلے میں اللہ 1 نیکی لکھے گا، اور رات کے وقت اگر قرآن مجید ختم کرے گا تو صبح تک فرشتے اس کے لیے رحمت نازل کریں گے، اور اگر اسے وقت ختم کر دے گا، شام ہی کو ختم کر دے گا، تو رحمتوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے ایک دعا مستجاب کرے گا جو 1 آیت پڑھتا ہے، اور اسے جہنم سے بچائے گا۔ ختم قرآن بہترین دولت ہے۔ قرآن کے سے الفت اور محبت رکھنا، قرآن پڑھنا، اس لیے کہ قرآن ہماری شفاعت کرے گی، قرآن بھی فریاد کرے گا۔
اللہ اکبر. دوسرے شفاعت کرنے والے فرشتے. فرشتے اللہ کے مقرب ترین معصوم فرشتے ہیں جو شفاعت کریں گے بروز محشر. خداوند عالم کے چند مقرب لوگ جو اللہ کے قریب ہیں وہ گناہگار بندوں کی شفاعت کریں گے. اس میں ایک ہے فرشتے جو خدا کی اجازت سے گناہگار بندوں کی شفاعت کریں گے. جن میں خدا کی مصلحت ہوگی انہیں اجازت دی جائے گی, اے فرشتوں تم ان کی شفاعت کرنا چاہتے ہو تو کر لو. شفاعت قبول کرے گا پروردگار. بسا اوقات میدان محشر میں خدا اذن و اجازت دے دے گا آسمانی فرشتوں کو کہ جاؤ جسے تم پسند کرتے ہو اس کی شفاعت کر دو. تو فرشتے شفاعت کریں گے. میرے عزیزو توجہ کریے گا, فرشتے شفاعت کریں گے. اس میں سب سے اعلیٰ شفاعت کا مرتبہ اور رتبہ جناب جبریل کو. کون جبریل؟ جو رسول کے پاس آتے ہیں. اگر 12,000 مرتبہ رسول کے پاس آئے ہیں تو 24,000 مرتبہ علی ابن ابی طالب کے دروازے پر آئے. اس لیے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. رسول کے پاس جانے کا دروازہ علی ابن ابی طالب ہیں. جس طریقے سے حسین ابن علی کے باب پہ جانے کے لیے باب الحسین جناب عباس ہیں, اسی طرح رسول خدا کی خدمت میں پہنچنے کا دروازہ امیر المومنین ہیں. جبریل آتے ہیں اور جبریل اس در پہ اپنے مقام کو جانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ میں جبریل ہوں, یہ کپڑے لایا ہوں, نہ خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی بن کر آیا ہوں. وہ جبریل شفاعت کریں گے جو آل محمد کے شاگرد ہیں. وہ شفاعت کریں گے تو پھر آل محمد کی تو شفاعت کبریٰ ہوگی. یہ دولت خدا کی ہے, اعتراض نہ کیا کرو کس کی شفاعت ہوگی. اسی امید میں تو ہیں. مولا نے فرمایا ہمارے آل محمد کی سب سے بڑی امید کیا ہے؟ شفاعت. پیغمبر نے کیا فرمایا کہ اللہ نے جو ہمیں دعاؤں کی طاقت دی ہے اس دعا کو میں نے چھپا دیا ہے, قیامت میں اپنے امتیوں کو, اپنے چاہنے والوں کو اس کی شفاعت کروں گا. تو جبریل قیامت میں شفاعت کریں گے. میرے عزیز توجہ کریں, شفاعت کریں گے. وہ جبریل پیغمبر اسلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے. جبریل کھڑے ہو گئے. رسول نے پوچھا کیا بات ہے؟ اچھا رسول کو تو معلوم, تھوڑا اس انداز سے سن لیجئے میرے عزیزو. رسول خدا کو تو معلوم ہے نا یہ واقعہ کیا ہے, نبی مرسل ہیں. لیکن ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں فضائل علی کا موقع ملے اس کا اظہار ہونا چاہیے. آج منبروں سے لوگ یہ کہتے ہیں ارے خیبر خندق تو ہم جان گئے. کچھ اور پڑھیے. ابھی تم جان گئے, بچوں تک تو نہیں گیا. میں ایک مثال دے رہا ہوں میرے عزیزو. تو رسول تو جانتے ہیں کہ واقعہ کیا ہے, جبریل کھڑے کیوں ہو گئے, یہ ادب احترام کیوں کر رہے ہیں, علی کو کیا جواب دینا ہے اور علی کیا جواب دیں گے, یہ سب رسول جان رہے ہیں. لیکن ہے مسئلہ فضائل علی کا, تو رسول بھی چاہ رہے ہیں کہ اسے چھیڑا جائے تاکہ یہ فضائل علی عام ہو. کیا مسئلہ ہے, کیوں کھڑے ہو گئے؟ آواز یا رسول اللہ جانتے ہیں میرا استاد آ گیا. کہا علی تمہارے استاد؟ کہاں یا رسول اللہ میرے استاد. کہا کیوں, کیا ہوا؟ کیا یا رسول اللہ جب اللہ نے کائنات خلق کی ہے اور اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون, میں کون, میں تو یہی جانتا تھا. میں نے کہا تو ہے, میں ہوں. تو اس وقت یہی بزرگ آئے تھے جنہوں نے آ کے آواز دیا کہہ دو اللہ جلال جلال ربی انا عبد الذلیل انت رب الکریم. انہوں نے بتایا ہے. اچھا جبریل عمر کتنی ہے تمہاری؟ کیا یا رسول اللہ حساب تو کیسے کریں بھائی, آسمان میں ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نکلتا ہے. میں نے کم تقریباً 70 ٹائم
30,000 سال کے بعد یا 70,000 سال کے بعد وہ آسمان پہ ستارہ چمکتا ہے اور میں نے اسے 70 ٹائم دیکھ لیا ہے. ہاں کتنی عمر ہوگی کوئی انسان حساب نہیں کر سکتا. مولا علی نے فرمایا پھر سے بتاؤ. کہ 30,000 سال کے بعد ایک ستارہ آسمان پہ چمکتا ہے اور میں نے اسے 70 مرتبہ دیکھا ہے. مسکرا کے ایک مرتبہ امامے کو تھوڑا سا کھسکایا اور جو نور ساتے ہوا کہ جبریل پہچانو یہ وہی نور ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. آواز دیا علی یہ تو وہی نور ہے. آواز دیا سنو ساری کائنات کی شفاعت جبریل تم کرو. جبریل میرا شاگرد ہے. مقام ہے، رتبہ ہے، درجہ ہے. نہیں سمجھے میرے عزیزو؟ شفاعت کا اصل حقدار اور شفاعت کا حق محمد اور آل محمد کو ہے. تو فرشتے شفاعت کریں گے، انبیاء مرسلین اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے، امتیوں کی شفاعت کریں گے. اور یہی نہیں، جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو جبریل چلے نا، راستے میں دیکھا فطرس پڑا ہوا ہے. کیا قیامت آ گئی؟ 1000 قبیل کو لے کے چلے. بڑی تفصیلی بحث ہے، میں اس پر جانا نہیں چاہتا ہوں. یاد خدا، محبت خدا، رضا الہی کا ذریعہ ہے، اور جو اللہ راضی ہو جائے تو نصرت پروردگار بھی ملے گی، شفاعت خدا بھی ملے گی. میں نے بہت زحمت دی میرے عزیزوں، بہت دور سے لایا ہوں اور پورا خزانہ انڈیل دیا ہے آپ کے ذہن عالیہ تک، اور بڑا بھروسہ کرتے ہوئے میں نے سب کچھ ہدیہ کر دیا ہے آپ کو. اب توجہ کریے گا میرے عزیزوں. کیا قیامت آ گئی؟ کیا قیامت تو نہیں. رسول کیا نواسے کی ولادت ہوئی؟ کہا مجھے بھی لے کے چلو، شاید وہاں مجھے شفاعت مل جائے. جس کی شفاعت دنیا میں بھی ہے حقدار، اسے حسین کہتے ہیں. آتے ہوئے دنیا میں جب آئے ہیں تو فطرس کو معاف کیا ہے، جا رہے ہیں تو زمین والے حر کو معاف کر کے دیا. آواز دیا میرا اختیار آسمان پہ بھی ہے، اختیار زمین پر بھی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علیہ. تو پھر درست پورا واقعہ ہے. بالوں پر لیا حسین کے گھر سے، حسین کے گہوارے سے مس کیا اور بالوں پر لے کے گئے. آواز جا مم مثلی انا عتیق الحسین. مجھ جیسا کون ہے؟ میں حسین ابن علی کا آزاد کرتا ہوں. میرے عزیزو، ایک تو حسین کے گہوارے سے مس کیا. اچھا حسین اتنے، یہ دن تو ہے میرے عزیزو، حسین کی محبت خدا ہے. اور رسول نے دعا کی تھی میرے پروردگار میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے اس کے اوپر جنت ہے. صرف یہی نہیں، اعلان فرمایا جو حسین کے محبوں سے بھی محبت کرے. کوئی حسین سے محبت کرے، اس فرد سے بھی کوئی محبت کرے تو اس کے اوپر جنت واجب ہے. آزادارو اپنا مقام جانو، حسین کے چاہنے والو اپنا رتبہ جانو. آپ سے بھی اگر کوئی محبت کرتا ہے بعنوان حسین ابن علی کی نسبت تو وہ بھی جنتی. لہذا ایسے موقع پر ایک ہو کہ حسینی ایک ہیں، ان کی محبت خدا بن جاتی ہے. اور جب خدا کی محبت ہو جاتی تو خدا راضی بھی ہوتا ہے، اور جب خدا راضی ہوتا ہے تو اس کی نصرت بھی ہوتی ہے، اس کی شفاعت بھی ہوتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو عزیزوں، حسین ابن علی ہر وقت جھولے میں رہتے نہیں تھے، اتنے محبوب تھے، سب کی گود. تھوڑی دیر جھولے میں آئے تو معطوف فرشتہ جو پڑا تھا اس کو شفا دے دی. میں کہوں گا پطرس موقع غنیمت ہے، اپنے جسم کو حسین کے جسم سے مس کر لے. کہا نہیں، رسول نے کہا ہے بالوں پر حسین کے جھولے سے مس کر دینا. کتنا بھی گناہگار صحیح، لیکن زبان پیغمبر سے جو نکل رہا ہے میں جانتا ہوں کیا نکل رہا ہے، اور اسی پر عمل کروں گا. میں نے کہا بڑے کریم ہیں، معاف کر دیں گے. جھولے سے مس کر لے، آج جسم سے مس کر لے. کہا نہیں، میں جانتا ہوں کہ ہاں میرا جسم کہاں، حسین ابن علی کا جسم.
نہیں، جو بات ہے وہ توجہ کر لیجئے گا میرے عزیزو، پھر ناز کریے گا، فخر کریے، جھوم جائیے گا۔ آواز یہ ٹھیک ہے، حسین کو میں جانتا ہوں، میری شفاعت کر رہے ہیں اور شفاعت دے رہے ہیں، میں اپنے جسم کو حسین کے جسم سے مس کر لیتا، لیکن رہتی دنیا تک بڑے بیمار، بڑے مصیبت زدہ، بڑے پریشان حال ہوتے اور آتے اور ائمہ معصومین کے جسموں کو تلاش کرتے، تو کہاں کہاں معصومین کا جسم ملے گا؟ میں رسول کے زمانے میں ایک سنت بنا کے جا رہا ہوں تاکہ دنیا میں آنے والے جو علم، تابوت، زری اور تابوت کو چھوئیں گے اور زریوں کو چومیں گے، ان کے ذہن میں بدعت نہ آئے۔ میں زمانے رسول میں حسین کے گہوارے سے اپنے آپ کو مس کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ زمانے رسالت میں گہوارے کو چومنا اور مس کرنا سنت پیغمبر ہے، پیغمبر خاموش ہے۔ آج جب کبھی کوئی مریض آتا تو ائمہ معصومین کو تلاش کرتا۔ میں بتا کے جا رہا ہوں، جب مریض ہو تو ان کی طرف جو نسبت ہو جائے اسے چومتے جاؤ، اسے سینے سے لگاتے جاؤ، شفا ملتی جائے گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد وعجل فرج اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب بالوں پر لے کے گئے، بالوں پر لے کے گئے، آسمان نے کہا من مثلی ناطق الحسین، مجھ جیسا کون ہے؟ میں حسین ابن علی کا آزاد کردہ ہوں۔ میں کہوں گا فطرس پھر اکڑے، اسی اکڑ میں تو بالوں پر گئے تھے۔ آواز دیا آج بالوں پر نہیں جائے گا، بالوں پر پروردگار نے دیا تھا، چھیننے کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے، اور جو حسین نے بالوں پر دیا ہے، حسین جو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے۔ صلوات۔ حسین ابن علی کی خاصیت ہے جو ایک دے دیتے ہیں، دو دے دیتے ہیں، چار دیتے ہیں، 7 تک دے دیتے ہیں، اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ تو شفاعت فرشتے کریں گے، ان کے در پہ فرشتے۔ ارے عجیب ہے، یہ فرشتے بڑے عظیم ہیں۔ جناب نوح زخمی ہوتے ہیں تو یہی فرشتے آ کے اپنے پروں سے مس کرتے ہیں۔ نوح نبی، رسول، اللہ پیغمبر، شفا یاب ہوتے ہیں، لیکن جب کبھی فرشتہ زخمی ہوتا ہے تو حسین کے در سے شفا ملتی ہے۔ کس عظیم بارگاہ میں بیٹھے ہیں، کس عظیم قائد کو آپ مانتے ہیں۔ عظیم دولت ہے حسین ابن علی کی ذات، کائنات میں وہ سرمایہ ہے حسین ابن علی کا جو ہر کس و ناکس کو نہیں ملا کرتا۔ ارے میرے عزیزو، کس کے اوپر اختیار ہے حسین ابن علی کا؟ زمانہ نہیں سمجھ سکتا کہ حسین ابن علی نے کائنات کو کیا دیا ہے۔ چلو ایک جن کی بھی بات کر لیتے، آپ اپنا رتبہ جانیے، درجہ جانیے۔ میرے عزیزو، حسین ابن علی کے اختیار میں کیا نہیں ہے؟ کل کائنات سمٹی ہے در حسین پر، پوری خدائی سمجھ میں آ جائے در حسین پر آ جاؤ، نظام سمجھ میں آ جائے در حسین پہ آ جاؤ۔ جو کہتے ہیں رضن بقضاہ و تسلیما لامر، پروردگار تیرے ہر فیصلے پہ حسین راضی ہے، تسلیم کر رہا ہے، ایکسپٹ کر رہا ہے۔ تو در حسین رضائے پروردگار ہے، اور جب رضائے پروردگار ہے تو خدا کی نصرت بھی حسین کے صدقے میں ملے گی، خدا کی شفاعت بھی حسین کے سبیلے سے، حسین کے وسیلے سے ملے گی۔ میں نے بڑی زحمت دی ہے، اور آگے بڑھ جائیے۔ ایک جن ہے جو امام مظلوم کربلا کے چاہنے والے جانتے ہو حسین ابن علی کا رتبہ اور درجہ کیا ہے۔ جناب دیبل خدائی، شاعر اہل بیت، جن سے معصومین نے فرمائش کی ہے کہ دیبل مرثیہ پڑھو، قصیدہ پڑھو، مجھے بہت پسند ہے، تم آل محمد کا تذکرہ کرتے ہو، اور آل محمد نے دیا ہے دولتیں۔ دیبل نے کہا میں نے اس لیے نہیں پڑھا ہے، کہا یہ تو تم نے پڑھا ہے تو مجھے حق ہے دینے کا، اور آخرت میں تو بہترین اجر و ثواب ملے گا۔ تو جو فضائل و کمالات اور مصائب آل محمد بیان کرتا ہے، اس کا حق دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ ایک جن آیا ہے، دیبل خدائی بہت عظیم شاعر ہیں، نوک کیا۔ دیبل نے پوچھا کون؟ کہا تمہارا بھائی۔ دروازہ کھولا تو عجیب ہیبت ناک شخص آدمی کھڑا ہوا ہے، ڈر گئے، وہ مجبور کیا کریں، دروازہ کھولا جیسے وہ اندر آ گئے۔ دیبل کے پسینے پسینے ہو گئے خوف زدہ سے، عجیب مخلوق تھے۔ آواز دے دیبل، تم آل محمد کی شان میں قصیدہ کہتے ہو؟
کہ بے شک کہتا ہوں کہ میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. تب دل میں تھوڑی تسلی پیدا ہو، سکون پیدا ہوا ہے. دیبل کو تسلی ملی ہے کہ یہ مجھے غضن نہیں پہنچائے گا، پریشان نہیں کرے گا. اور یہ کیا بات ہے کہ میں عدو آل محمد، مولا کائنات کا دشمن، آل محمد کا دشمن تھا، ایسا جن ہوں. اور ایسے دشمنوں کے ساتھ رہ کر دوسروں کو ستاتا تھا، پریشان ہوتا تھا. ایک محب حسین، زائر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جا رہا تھا. ہم لوگوں نے کہا چلو اسے چھیڑا جائے، پریشان کیا جائے. یعنی ہر آدمی چاہتا ہے کہ آل محمد کے چاہنے والے کو اذیت پہنچائے تاکہ اس کی فطرت ادا ہو اور یہ پریشان ہو کہ اپنا درجہ اور بلند کرنے لگے. پریشان نہ ہویا کرو، دشمنوں کی فطرت ہوتی ہے پریشان ہونے کی. ہمیں اس پر صبر کر کے اپنے درجات کو اور بلند کرنا. عزاداری دینداری ہے، اتحاد کا مرکز ہے، سکون کا مرکز ہے، یونٹی ہے عزاداروں کے درمیان میں. ایک جان ایک جسم بن کر عزاداری کریں تاکہ سارے دشمن ناکام ہو جائیں. تو کیا ہوا کہ ہم لوگوں نے ان عزاداروں کو گھیرا، ستانا شروع کیا. اتنے میں دیکھا آسمان سے بہت سے فرشتے آئے ہیں جو اس عزادار کو گھیر لیا اور ہم سب کو بھگا دیا. جب ہمیں بھگانے لگے تو میری آنکھ کھل گئی خواب میں. میں نے توبہ کیا، استغفار کیا، گناہوں کے لشکر کو چھوڑ دیا، قبیلوں کو چھوڑ دیا، اور ہم ولایت علی ابن ابی طالب، محبت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم آ گئے. آنا تھا کہ ہم حج بیت اللہ کے لیے گئے، مدینہ گئے، رسول خدا کی زیارت کر کے اس کے بعد جانے لگے. تو سنا کہ میرے عزیزو، یہاں جانے لگے تو ایک جگہ دیکھا بہت سے لوگ ایک آدمی کو گھیرے ہوئے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قریب گیا اور جانے کے بعد پوچھتا کہ آپ کا سلام. تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا ہے وہ توجہ کریے گا میرے عزیز. میں اسی ایک واقعے پہ پورے 1 گھنٹہ مجلس پڑھ سکتا ہوں اس کے نقاط کی طرف، لیکن بڑا بھروسہ ہوا آپ کے وقت کو خراب نہ کرنے کے لیے میں صرف اشارے میں بات کر دیتا ہوں کہ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی. لیکن اس چیز کو یاد رکھنا، ظاہر حسین کو کبھی ستانا نہیں، محب حسین کو کبھی ستانا نہیں. حسین ابن علی کا جو عزادار ہے، جو حسین کی محبت اپنے سینے میں لیے ہوئے ہے، اسے کبھی رسوا اور ذلیل نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا. کہا نہیں کریں گے. کہا اسی شرط میں تمہیں شفا ملی ہے اور اسی شرط میں تمہیں توبہ قبول ہوئی ہے کہ کسی حسین کے چاہنے والے کو نہ ستانا، چاہے وہ جن والا ہو چاہے وہ انس والا ہو. یہ سن لیں، انسان بھی عزاداروں کو نہ ستائے، نہ جن بھی ستائے، ورنہ اس کی سزا بڑی سخت ہونے والی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ہاں میرے عزیزو، اس نے کہا کہ اپنے رسول کی کوئی حدیث مجھے بتا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی میرے اہل بیت سے محبت کرے گا، میرے حسین سے محبت کرے گا، اللہ اسے جنت دے گا. اور یہی نہیں، جو حسین سے محبت کرے گا اس سے بھی اگر کوئی محبت کرے گا تو اللہ اسے بھی جنت دے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزو، بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے محب حسین کا. اس لیے کہ حسین کی محبت خدا کی محبت، خدا کی محبت حسین کی محبت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حال الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ جو کچھ بھی پروردگار نے پیدا کیا وہ صرف محبت کے لیے. جو چیز باقی ہے وہ بھی محبت کے لیے، جو فنا ہو جائے گی وہ بھی محبت کے لیے، جو پیدا ہوگی وہ بھی محبت، سب کچھ محبت کے لیے ہے. لیکن یہ دنیا داری محبت نہیں ہے، یہ حسین داری محبت، حب داری محبت، علی داری محبت،
علی ابن ابی طالب کی محبت، آل محمد سے محبت، یہ محبت خدا کا سرمایہ ہے، خزانہ ہے. اور جب انسان محمد اور آل محمد سے محبت کرتا ہے تو خدا کا محبوب ہو جاتا ہے، اور جو خدا جس سے محبت کرنے لگے اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے راضی ہو جائے اسے جہنم میں نہیں جانے دے گا، بلکہ اسے دنیا میں نصرت کرتا رہے گا، آخرت میں شفاعت دیتا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. آپ عزادار ہیں، یہاں تک آپ آ گئے ہیں تو ایک بات اور گزارش کر کے میں بات تمام کر دوں. ابو الحسن شیرازی بہت بڑا نام ہے تاریخ کا، شاید یہ باتیں یاد ہو جائیں. میں نے نکات کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، پوائنٹس کے ذریعے میں نے بتائے، ہو سکتا ہے اسے فراموش کیا جا سکے، بھول جائے. فطرت ہے انسان کے بھول جانے کی. لیکن جو لوگ نوٹ بنا رہے ہیں اور بار بار پوچھ رہے ہیں یہاں یہ، اللہ سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے. بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یقیناً حق بات پہنچ رہی ہے اور اچھی باتیں پہنچ رہی ہیں. سلامت رہیے. جب نیت اچھی ہوتی ہے تو عمل اچھا ہو جاتا ہے. میں نے بہت زحمت دی. ابو الحسن شیرازی کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو پاسبان نبی آل محمد کا چاہنے والا میں ہوں. میرے پڑوس میں ایک آدمی رہتا ہے. یہ ابو الحسن شیرازی کہتے ہیں میرے پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا آخری وقت ہوا، موت کا وقت. اس نے مجھے بلوایا، میں گیا، جا کے اس کے سرانے میں نے تلقین کہی کہ دیکھا اللہ ایک ہے، امام بارہ ہیں، یہ دین ہے، یہ حقیقت ہے، یہ کلمہ ہے، سب کچھ پڑھایا. اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. نماز غسل کفن ہونے کے بعد اسے دفن کر دیا گیا. سن لوگے میرے عزیزو، ناز کرنا، اس نعمت پہ فخر کرنا، یہ کہیں سے نہیں ملے گا. حسین کی شفاعت دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. مرنے کے بعد انتظار نہ کرنا کہ حسین ہمیں شفاعت کریں گے اور اللہ ہماری شفاعت کرے گا. حسین کی مجلسیں آج بھی شفاعت کا ذریعہ ہے. حسین کی محبت آج بھی شفاعت کا ذریعہ ہے. حسین کی محبت آج بھی برکتوں اور رحمتوں اور حیات کا ذریعہ ہے. جن لوگوں نے مجلس حسین سے زندگی مانگی، حسین نے نام حسین سے بھی زندگی دی ہے، مجلس حسین سے بھی شفاعت دی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے میں دلیلیں بیان کروں. ہاں، رات میں ابو الحسن شیرازی نے اسی بندے کو خواب میں دیکھا. پہلی رات میں کہاں آزادی ملتی ہے، نماز بحشت قبر پڑھی جاتی ہے. ڈریے نہیں میرے عزیزو، موت کا نام سن کے ڈریے نہیں. موت کا نام بدل دیتے ہیں. موت یعنی ملاقات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ارے حارث ہمدان اس وقت تک کسی کو موت نہیں آتی ہے جب تک علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت نہ کر لے. چاہے وہ منافق اور کافر کیوں نہ ہو، وہ یہ دیکھے گا کہ اس وقت بھی کوئی نہیں آیا ہے تو بخشش کے وقت، نجات کے وقت کون آئے گا؟ سوائے علی کے کوئی اور نہیں آتا. صلوات بر محمد و آل محمد. جزاک اللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے. حق گریہ، حق عبادت، حق فضائل آپ سماعت فرما رہے ہیں. حق احکام بھی بڑی دقیق باتیں آپ سماعت فرما رہے ہیں اور بڑے حوصلے کے ساتھ آپ سن رہے ہیں. کہا کیا بات ہے، آج پہلی رات میں تم آزاد ہوئے، بڑے اچھے لگ رہے ہو. کہاں میری بخشش اور شفاعت ہو گئی. کہا کیسے؟ کہا فرشتے مجھے عذاب کے 2 سریے لے کر آئے کہ قبر کو جو ہے آگ سے بھر دیں، اور عذاب شروع کرنے والے تھے میری قبر میں. ایک عظیم شخصیت آئی، نے کہا اسے چھوڑ دو، آزاد کر دو. فرشتوں نے کہا آقا حسین آپ تو جانتے ہیں کتنا بڑا گناہ گار، بدنام زمانہ، بہت گناہ اس نے کیے.
کس وجہ سے اسے آپ شفاعت دے رہے ہیں؟ آپ کو اختیارات دیجئے، لیکن میں پوچھ تو سکتا ہوں، فرشتوں نے کہا میں پوچھ تو سکتا ہوں کس وجہ سے دے رہے ہیں، تاکہ ہمارے دل میں بھی وہ شوق اور ذوق پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر! آواز دیا، سنو، یہ بہت بڑا گناہگار، بہت بڑا گناہگار اتفاق سے ایک دن مجلس حسین میں گیا، بیٹھا تھا، اور ایک آدمی آیا جو کھڑا تھا، جگہ نہیں ملی، کھڑا کھڑا مجلس حسین سن رہا تھا، اور سنتے سنتے اس کی آنکھ سے ایک قطرہ غم حسین میں آنسو نکل گیا اور اس کے سر پہ گر گیا۔ اس کے سر پہ ایک غم حسین کا ایک قطرہ پڑ جانے کے بعد ہم اسے اب جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ اللہ اکبر! غم حسین میں ایک قطرہ آنسو، حسین اس کی بخشش کرائیں گے، اسے نجات دلائیں گے۔ جب ایک قطرہ آنسو رویا نہیں ہے، عزادار کا ایک قطرہ آنسو اس کے سر پہ ٹپک گیا ہے، تو حسین نے پہلی ہی رات اس کی بخشش کرا دی۔ کہا شفاعت کا اختیار حسین ابن علی کے ہاتھ میں۔ حسین نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، نصرت کا بھی حق ہے حسین کے، اور شفاعت کا بھی حق ہے۔ یہ تو قطرے خون کی بات نہیں کر رہا ہوں، آنسو گر جائے تو شفا دیتے، لیکن جن کے خون بہے ہوں، عزاداروں، ایک یتیم کا تذکرہ کرنا ہے۔ کون یتیم؟ اللہ اکبر! حسن مجتبیٰ کے یتیم۔ عجیب مسئلہ ہے، میں کیسے گزارش کروں؟ آج اس کا تذکرہ کرنا ہے، میں اندازہ لگاؤں گا کہ آپ مجلس سے سنتے یا نہیں۔ آج اس کا تذکرہ کرنا ہے جو گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو رکابوں تک پاؤں نہیں پہنچتے تھے۔ جو الفاظ سمجھ کے روتے ہیں میرے عزیزوں، تاکہ میں آگے بات بڑھاؤں، کہ جو اتنا بچپن میں شہید ہوئے کہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے۔ اب بھی آپ نے توجہ نہیں کیا ہے تو ایک جملہ اور کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں میرے عزیزوں۔ آج اس کا غم منانا ہے۔ اللہ اکبر! حسین مقتل میں گئے، جس کے بھی لاشیں لے کر آئے، جس کے بھی لاشیں حسین لے کر آئے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے لے آئے ہیں، لیکن آج اس کا غم ہے جس کا لاشا لے کے تو آئے ہیں لیکن ہاتھوں پہ نہیں، گٹری بنا کے کاندھوں پہ لاد کے۔ عزاداروں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، قاسم کی مہدی میں نہ رہنا۔ یتیم کا بڑا حق ہے۔ اب بھی نہیں سمجھے تو ایک جملہ اور سن لو میرے عزیز، تاکہ اندازہ ہو کہ آپ مصائب کی طرف آمادہ ہیں اور مصائب سننا چاہتے ہیں۔ عزاداروں سنو، تاریخ بتاتی ہے کہ حسین ابن علی ارے مقتل سے جس کا بھی لاشا لے کر آئے، پورا لے کر آئے، لیکن وہ اس کے قاسم وہ ہے جس کے لاشے کے کچھ ٹکڑے ملے کچھ نہ ملے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اب اندازہ ہو گیا کہ کون سے مصائب سننا چاہتے ہیں میرے عزیزو۔ قاسم کا بچپنا ہے، باپ کو زہر مل گیا، باپ کے سینے پہ سلایا گیا، تڑپ کے آواز دیتے ہیں مجھے گرم بستر پہ سلا دیا گیا۔ کہا یہ گرم بستر نہیں ہے، یہ باپ کا سینہ ہے، اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ملا ہے۔ عزادارو، جناب فروا نے جناب قاسم کو سامنے بٹھایا، گریبان چاک کیا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کے 2 مرتبہ گریبان چاک کیے گئے، سر پہ خاک ڈالی، آواز اپنی پھوپھیوں کے دروازے پہ چلے جاؤ، انہیں معلوم ہو جائے گا میرے لیے کیا قیامت آ گئی ہے۔
बचपना है, कैसे बताएं कि बाबा को जहर मिल गया है। अज़ादारो, हाँ, एक मरतबा नमाज शब का वक्त था, जनाब कासिम इसी आलम में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पे पहुंचे। जनाब फिज़ा पानी का इंतज़ाम करने उठी हैं, देखा एक बच्चा है जो दरवाजे पे बैठा है। फिज़ा तड़प गई, ए बच्चे, यकीनन ये मेरी शहजादी ज़ैनब का दरवाज़ा है जहाँ से कोई खाली वापस नहीं जाता है। मैं वादा करती हूँ कल सुबह होने दो, तुम आना, जो मांगो कि मैं अपनी शहजादी से दिलाऊं। एक मरतबा कासिम के रोने की आवाज आई, ज़ैनब तड़प गई, आवाज ही, हाय मेरा लाल, हाय मेरा लाल। दौड़ के सीने से लगाया, देखा सर पे खाक, गरीबान चाक। आवाज, अम्मा फिज़ा, मेरे भैया की खैर। अल्लाह अकबर। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए, मैं मत जुटा रहा हूं, कैसे मैं पढ़ूं। आप देख रहे हैं 4 साल से शाह खुरासान में मैं शहादत नहीं पढ़ पाता और ना मेरा मजमा सुन पाता है, इसलिए कि दिल मोमिन के किसी तरह सख्त नहीं है कि मैं सख्त मसाइब पढ़ूं, तो बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। आज भी कुछ पढ़ने की जरूरत है। अपने घर में बच्चों को देखना ना तो कासिम को याद करना। हाँ आज़ादारो, सारी मंजिल को मैं छोड़ता हुआ जाता हूँ, वक्त गुजरता गया। जनाब कासिम बार बार हुसैन गरीब से इजाजत ले रहे, इजाजत नहीं मिली है। जनाब फरवा यही कह रही है, अरे काश हसन मुश्तबा होते तो मैं भी सुरखरू होती। सबके जवान ना मोहम्मद शहीद हो गए, सबकी कुर्बानियां कबूल हो गई, मेरा जवान बाकी है। आज़ादारो बार बार इजाजत मांग रही है, नहीं मिल रही है। आवाज दिया, सुनो, अरे कैसे इजाजत दे, कैसे इजाजत दे। आखिर में जनाब फरबा ने कहा ना, कासिम यतीम है इसलिए इजाजत नहीं देते। आवाज दिया, जनाब फरवा रो रही हैं। हुसैन गरीब खैमे में आए, आवाज दिया, रोने का सबब क्या है। आवाज दिया, कासिम यतीम है इसलिए इजाजत नहीं दे। कहा, कासिम को मैंने इजाजत दे दी है। ए फरवा, कासिम को तैयार करो। सुनो, आखिरी जुमला है मेरे अजीजो, कासिम को तैयार करो। जनाब फरवा ने हसन मुश्तबा का लिबास उतारा, निकाला और कासिम को पहनाया। और सब तैयार करने के बाद, हाँ, तारीख बताती है अरब में सर पे अमामा या बाप बांधता है या मामू बांधता है। अब एक मर्तबा बक्की का रुख कर रही है फरवा, हसन तुम्हारा लाल जा रहा है, सर पे अमामा कौन बांधेगा। हुसैन गरीब आए, हजारों मामे का कपड़ा लिया, एक तरफ तहतुल हनक, आप जनाजे पे देखते होंगे। अरे हुसैन गरीब ने अमामा बांधना शुरू किया। आवाज दिया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे चेहरा छुपा दिया। आज़ादारो, हुसैन कासिम को रुखसत कर रहे हैं, घोड़े पे बिठाते हैं उतारते हैं, घोड़े पे बिठाते हैं उतारते हैं। सुनोगे आज़ादारो, सीने से लगाते, चचा भतीजे इतना रोए कि कश खा गए। अरे जनाब ज़ैनब आई है, मोहम्मद की माँ आई है, कासिम को उठाया है। जनाब कासिम मक्तल में गए हैं, मैंने सब छोड़ दिया मेरे अजीजो, मक्तल में गए हैं। और उसके बाद आवाज़ दिया, आओ मुझसे जंग करो, आओ मैदान में आओ। उमर साद ने कहा, कौन जाएगा, कोई तैयार नहीं हुआ। आवाज़ दिया, अरसक तू जा। कहा, मैं बच्चे के सामने जाऊं, मेरी तौहीन है, मैं अपने बेटे को भेजता हूं। पहले बेटे को, दूसरे को, तीसरे को भेजा, जनाब कासिम ने कत्ल कर दिया। उसके बाद अरसक आया है, तो हुसैन गरीब ने भी अपने हाथ को बुलंद किया, परवरदिगार अपने वादे को पूरा कर दे। आज़ादारो सुनो, अरज़क को मारा आपके बेटे ने, कुछ सुना? हसन मुश्तबा से कह रहे हैं, हुसैन गरीब मेरा बाप। अब्बास जंग देख रहे हैं जनाबे
قاسم کے سنو گے عزادارو، جناب قاسم جنگ کرتے کرتے ظالموں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ساری فوج جمع ہو گئی. ارے 70 سے زیادہ ظالموں کو جناب قاسم نے قتل کیا ہے، فنار کیا ہے، لیکن ہاں عزادارو سب گھیر کے جناب قاسم کو ارے زخمی کر رہے. ایک مرتبہ جناب قاسم نے کہا یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد. حسین دوڑتے ہوئے پہنچے ہیں، عزاداروں ظالم کو قتل بھی کیا ہے، فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. لاش قاسم پامال ہو گئی. زندگی میں جس کا لاشا پامال ہو گیا اسے قاسم کہتے ہیں. آخری جملہ ہے میرے عزیزو، جو مہدی نکالنا چاہتے ہیں اللہ دعا کرے کہ اللہ پھر آزادی کے ساتھ عزاداری کرنے کی توفیق دے، صحیح طریقے سے ہم پرسہ دے سکے. عزادارو حسین غریب اس وقت پہنچے ہیں جب لاش قاسم پامال ہو گیا. ایک مرتبہ آواز آئی سلام علیک یا اماں. ارے حسین نے دیکھا کون سلام کرنے والا، چاروں طرف دیکھا تو قاسم کے جسم کے ٹکڑے اٹھے چلو چل کے کہہ رہے ہیں سلام. ارے حسین نے اپنی آبا بچھائی. حمید کہتا ہے ارے یہ چھوٹا سا بچہ جس کا پاؤں زمین پہ خط کھینچتا گیا ہے. ایک مرتبہ لاش جب خیمے میں لے کے آئے ہیں، حسین نے آواز دیا بہن زینب، ام کلثوم، ارے فروا کو سنبھالو، ان کی قربانی آ گئی. لو قاسم آ گئے. ارے فروا نے قاسم کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھا. اے قاسم تو نے سرخرو کر دیا، میری قربانی قبول ہو گئی. سب سے زیادہ میری قربانی قبول ہوئی.